السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈکن ڈائری ممتاز سنم کے ساتھ ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ایک نظر۔ تلنگانہ کے میونسپلٹیز اور کارپوریشن کے انتخابات کی رائے دہی کا عمل مکمل، بعض قائدین کے درمیان لفظی تکرار اور جھڑپیں، بعض مقامات پر پولیس نے کیا طاقت کا استعمال۔ تلنگانہ میں پیرامل گروپ 500 کروڑ روپے کی کرے گا سرمایہ کاری، دیگر ریاستوں کے یونٹ کو حیدرآباد منتقل کرنے پر غور، کے ٹی آر کی چیئرمین کے ساتھ ملاقات۔ شہریت ترمیمی قانون پر سپریم کورٹ نے عارضی روک لگانے سے کیا انکار، مرکز کو جواب داخل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی دی مہلت۔ وزیر داخلہ امت شاہ کو شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی پر مباحثے کا اسدالدین اویسی نے کیا چیلنج، کہا ہم حلوہ نہیں بلکہ لال مرچ ہیں۔ آندھرا پردیش میں 3 صدر مقامات کے قیام کے فیصلے کے خلاف ریاست کی سطح پر کیا گیا زبردست احتجاج، فوراً فیصلے کو واپس لینے کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ آئیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ میں 120 میونسپلٹیز اور 9 کارپوریشنز کے لیے ہوئی رائے دہی کا پرامن اختتام ہوا۔ رائے دہی کا مجموعی فیصد 75% رہا اور مختلف اضلاع میں ٹی آر ایس، کانگریس اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان لفظی تکرار اور آپس میں جھڑپیں ہوئی۔ شہر کے نواحی علاقوں اور مختلف اضلاع میں عوام کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا۔ الیکشن کمیشن نے 2647 اسپاٹس اور 324 ڈویژن کے لیے 53,50,000 ووٹرز کے لیے 7,000 پولنگ مراکز قائم کیے تھے۔ رائے دہی کے دوران 45,000 پولنگ عملے کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ سیکیورٹی انتظامات کے لیے 50,000 پولیس عملے کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس انتخابات میں 12,800 امیدوار اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ 6,500 پولنگ اسٹیشنز پر ویب کاسٹنگ کے ذریعے رائے دہی پر نظر رکھی گئی۔ ریاستی الیکشن دفتر پر بھی کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا، جہاں پر ریاست بھر میں ہو رہی رائے دہی کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ صبح 7 بجے سے ہی عوام ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ مراکز پر پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے کابینی وزراء نے بھی اپنے افراد خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا۔ کانگریس کے پی سی سی صدر اتم کمار ریڈی نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ووٹ ڈالا۔ اس کے علاوہ کانگریس کے دیگر قائدین نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ دفتر کے سیکریٹری بھوپال ریڈی نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ کومپلی میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ شروع کے 2 گھنٹے میں 15% سے زائد ووٹ ڈالے گئے۔ 11 بجے تک 37%، 1 بجے دوپہر تک 56% ووٹ ڈالے گئے، 3 بجے تک 67% ووٹ ڈالے گئے۔ 25 جنوری کو ووٹنگ کی گنتی ہوگی، اس کے بعد نومنتخب میونسپلٹیز اور کارپوریشن کے کام کریں گے۔ نظام آباد ضلع کے 4 بلدیات میں پرامن طریقے سے رائے دہی کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ اس دوران ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے پولنگ مراکز کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے چند مقامات پر بوگس ووٹر کو پکڑنے کی بھی اطلاع ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ شب ٹی آر ایس پارٹی کے لیڈر میر مجاز علی نے حلقہ آٹو نگر گورنمنٹ اسکول پولنگ اسٹیشن کے عملے کو آدھی رات اپنے گھر پر بلا کر خفیہ بات چیت کرنے کی اطلاع ملنے پر تمام سیاسی قائدین اور عوام نے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر احتجاج کیا، جس پر سب انسپکٹر نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے اور قاطعی عہدیدار کے خلاف کارروائی کرنے کا تیقن دیا۔ عادل آباد میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کے دوران ضلع کلکٹر دیپیا دیواراجن، ضلع ایس پی وشنو او ایس وار اور ضلع جوائنٹ کلکٹر جی سندھیا رانی، ضلع سیشن جج پریا درشنی نے پولنگ مراکز پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس دوران سابق نائب صدر بلدیہ و صدر ٹاؤن مجلس محمد فاروق احمد نے بھی اپنے افراد خاندان کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اسی طرح سے سابق ریاستی وزیر اور رکن اسمبلی جوگو رامنا نے بھی اپنے افراد خاندان کے ساتھ
پہنچ کر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس دوران ضلع کلکٹر اور ضلع ایس پی نے شہر کے تمام پولنگ مراکز پہنچ کر رائے دہی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور رائے دہندوں کو ہر ممکن سہولت کی فراہمی کو یقینی بنانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ اور ادھر نرمل ضلع میں بھی بلدی انتخابات کا پرامن طریقے سے انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ تمام بلدی حلقوں میں پرامن رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کا کڑا بندوبست دیکھا گیا تھا۔ رائے دہندوں کی کثیر تعداد نے صبح کی اولین ساعتوں میں پولنگ مراکز پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ نرمل ضلع بھینسہ میں بلدی انتخابات کے لیے پرامن رائے دہی کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ شہر میں پرامن رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ نیم فوجی دستوں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ ضلع کلکٹر اور الیکشن آفیسر نے پولنگ مراکز کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور شفاف رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی عملے کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ نرمل ضلع کے بھینسہ ٹاؤن میں پچھلے ہفتے زعفرانی تنظیموں کی جانب سے فرقہ وارانہ فسادات برپا کرتے ہوئے مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا، جس کی وجہ سے شہر میں 3 دنوں تک کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ اسی کے پیش نظر شہر کے حساس علاقوں میں پولیس کا کڑا بندوبست کیا گیا ہے اور پرامن رائے دہی کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے گئے تھے۔ ادھر جگتیال میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کا پرامن طریقے سے اختتام عمل میں لایا گیا۔ شہر کے 41 بلدی وارڈز کے لیے منعقد رائے دہی کے دوران پولنگ مراکز پر حکمران جماعت ٹی آر ایس پارٹی کے قائدین کارکنوں کی جانب سے انتخابی تشہیر کرنے کا کانگریس پارٹی قائدین نے الزام عائد کیا ہے اور اس واقعے کی اطلاع جیون ریڈی کو ملنے پر انہوں نے فوراً پولنگ مراکز پہنچ کر اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی۔ اس دوران بی جے پی نے بھی اس طرح کے واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ جگتیال میں رائے دہی کے اختتام تک 73% پولنگ ریکارڈ کی گئی، جبکہ کورٹلا میں 72% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ اور ادھر ضلع نلگنڈا کے تمام بلدیات میں پرامن رائے دہی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی نے اپنے سوریا پیج میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ پولنگ مراکز پہنچ کر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اسی طرح سے بھون گیری حلقے کے رکن پارلیمنٹ کومت ریڈی وینکٹ ریڈی نے 32 نمبر وارڈ میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اسی طرح سے TRS پارٹی لیڈر گتا سکھیندر نے بھی پولنگ اسٹیشن پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ نلگنڈا ضلع میں رائے دہی کا اختتام تک تقریباً 80% رائے دہی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ادھر وقار آباد ٹاؤن میں بلدی انتخابات کے لیے پرامن رائے دہی کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ صبح 7 بجے سے ہی رائے دہندوں نے پولنگ مراکز پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ پولنگ مراکز میں ضعیف افراد اور معذور لوگوں کے لیے ویل چیئر کا انتظام کیا گیا۔ تمام بلدی وارڈز میں پرامن رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کا معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ اس دوران ضلع ایس پی نارائنا نے تمام پولنگ مراکز پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور پرامن رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس عہدیداروں کو چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران ضلع کلکٹر عائشہ مسرت خانم نے بھی پولنگ مراکز پہنچ کر بلدی انتخابات کی رائے دہی کا جائزہ لیا اور اپنے حق رائے دہی کا بھی استعمال کیا۔ اس دوران رکن اسمبلی وقار آباد ڈاکٹر ایم آنند نے تیلگو بوائز ہائی اسکول میں منعقد پولنگ مراکز پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے حکومت کے فلاحی پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کا عوام کو مشورہ دیا۔
اور ادھر تانجور میں بھی بلدی انتخابات کا پرامن طریقے سے انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ دوپہر کے وقت رائے دہی کے دوران چند سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان ہلکی سی جھڑپ پیش آنے کے باعث کچھ دیر کے لیے حالات کشیدہ دیکھے گئے اور پولیس نے عوام کو منتشر کرنے کے لیے ہلکا سا لاٹھی چارج بھی کیا۔ ایڈیشنل ایس پی عبدالرشید نے پولنگ مراکز کے پاس ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ شام 5 بجے تک رائے دہی کے اختتام تک تمام پولنگ مراکز پر سخت پولیس بندوبست دیکھا گیا۔ اور جوگولمبا گدوال ضلع میں بلدی انتخابات کا پرامن طریقے سے انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ تمام بلدی حلقوں سے تعلق رکھنے والے رائے دہندوں نے پولنگ مراکز پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ اس دوران رائے دہندوں کی سہولت کے لیے پولنگ مراکز پر ہر ممکن سہولت کو یقینی بنایا گیا تھا اور پولیس کی جانب سے پولنگ مراکز پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولنگ مراکز کے پاس کسی بھی سیاسی قائدین کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ادھر محبوب نگر میں بھی بلدی انتخابات کی رائے دہی پرامن طریقے سے عمل میں لائی گئی۔ صدر مجلس عبدالہادی نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ پولنگ مرکز پر پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس دوران عوام کی کثیر تعداد نے بھی صبح کی اولین ساعتوں میں ہی پولنگ اسٹیشن پہنچ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اس دوران چند سیاسی قائدین اور کارکنوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی کرنے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اس دوران محبوب نگر ضلع صدر مجلس عبدالہادی کے گھر میں بوگس رائے دہی کے لیے خواتین کو جمع کرنے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی ٹیم نے عبدالہادی کے گھر پہنچ کر گھر کی تلاشی لی، تاہم پولیس عہدیداروں کو اس طرح کا کوئی ثبوت حاصل نہیں ہوا۔ اس دوران صدر مجلس عبدالہادی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پولیس کی کارروائی کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عہدیداروں نے جھوٹی اطلاع حاصل ہونے پر ان کے گھر پہنچ کر ان کے گھر کی تلاشی لی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں خواتین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جھوٹی شکایت کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا ضلع ایس پی سے مطالبہ کیا ہے۔ تو کال آیا تھا کہ گھر میں خواتین بوگس ووٹوں کے لیے جمع ہیں، لیکن پولیس کی ریڈ کے بعد وہ شکایت جھوٹی نکلی، لیکن پولیس کی جانب سے تو میرے گھر کے خواتین کی ہراسانی کی گئی ہے، اس کی میں سخت مذمت کرتے ہوئے انشاءاللہ پولنگ کے ٹائم کے ختم کے بعد پولیس کو درخواست دوں گا کہ جو بھی کسی نے بھی جھوٹی درخواست دی تھی اس کے خلاف قانونی کارروائی ضروری ہے۔ اس کے بعد میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ تیسری مرتبہ الیکشن لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور محلے کے لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہیٹرک کرنے جا رہا ہوں، اس لیے بھی میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں 14 حلقوں میں جہاں مجلس کام کر رہی ہے، مقابلہ کر رہی ہے، وہاں بھی جن لوگوں نے مجلس کی اپنی رائے دی ہے ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اتحاد کے لیے ووٹ دیا ہے اللہ ان کی زندگی بھی روشنیوں سے بھر دے۔ ادھر جوگولمبا گدوال ضلع میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کے دوران کانگریس پارٹی اور مجلسی امیدوار کے درمیان جھڑپ پیش آئی ہے۔ کانگریس پارٹی کے قائدین نے 15 نمبر وارڈ کے مجلسی امیدوار سدھرشن کو پولنگ اسٹیشن میں پہلا ووٹ ڈالنے سے روک دیا، جس کے باعث دونوں قائدین کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ اس دوران کانگریس قائدین نے مجلسی امیدوار پر حملہ کرتے ہوئے اس کو شدید زخمی کر دیا۔ اس دوران پولیس نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجلسی امیدوار کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا اور مجلسی امیدوار سدھرشن نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کامیابی یقینی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کے قائدین نے ان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید زد و کوب کیا ہے۔ انہوں نے خاطئ افراد کے خلاف
कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। నా భార్య గారు నిలబడడం జరిగింది. నన్ను ఎంఐఎం పార్టీ నుంచి నా భార్య నిలబడడం జరిగింది. మేము ఆడ గెలుస్తామనే उधर बखाराबाद जिला परगी में पुरअमन तरीके से रायदही का इनेकाद अमल में लाया गया है। बल्दी इंतखाबात की पुरअमन रायदही को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया था। तमाम रायदहिंदों ने अवलीन वक्त में पोलिंग मराकज़ पहुंचकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। परगी के 15 बल्दी हलकों में तकरीबन 73% रायदही रिकॉर्ड की गई है। राजन्ना सिरिसिल्ला वरिमलवाड़ा में पुरअमन तरीके से बल्दी इंतखाबात की रायदही का इनेकाद अमल में लाया गया है। बल्दी इंतखाबात के लिए पोलिंग मराकज़ पर पुलिस की जानिब से कड़ा बंदोबस्त किया गया था। रायदहिंदों ने सुबह के अवलीन सातों में पोलिंग मराकज़ पहुंचकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वेमुलवाड़ा के रुकन असेंबली रमेश बाबू ने 10 नंबर वार्ड के पोलिंग मरकज़ पहुंचकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम रायदहिंदों को अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। और टीआरएस पार्टी के कौंसिल रुकन पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि वोटिंग फीसद को देखते हुए टीआरएस 90% हलकों पर कामयाब होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इंतखाबात कोई भी हो, टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की फलाही और तरक्याती कामों को देखकर अवाम ने वोट दिया है। अपोजिशन जमातों ने उम्मीदवारों का इंतखाब करने में नाकाम हो रहे हैं। अवाम की नफ्स को पकड़ने में अपोजिशन फिर एक बार नाकाम हो चुकी है। उन्होंने तेलंगाना वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पार्टी केडर से भी इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा है कि करीमनगर कॉरपोरेशन पर भी टीआरएस का कब्जा होगा। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि नए म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशन के वोटर्स ने वोट देकर बेहतरीन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। तेलंगाना में पैरामल ग्रुप 500 करोड़ रुपये सरमायाकारी करेगा। दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने पैरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पैरामल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अजय पैरामल ने इस फैसला किया है कि आइंदा 3 साल के लिए तेलंगाना में पैरामल ग्रुप 500 करोड़ रुपये की सरमाई करेगा। इस सरमायाकारी से तेलंगाना में पैरामल ग्रुप 1400 मुलाजिमीन के अलावा रास्त मुलाजिमत के लिए 600 अफराद को रोज़गार फराहम होगा। आइंदा पैरामल ग्रुप के नुमाइंदे तेलंगाना का दौरा करेंगे आइंदा माह, और इस मौके पर वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी को देखते हुए ग्रुप सरमायाकारी करने के लिए आगे आए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दीगर रियासतों के यूनिट को हैदराबाद मुंतकिल करने पर पैरामल ग्रुप गौर कर रहा है। शहरियत तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी रोक लगाने से इनकार कर दिया है और 4 हफ्तों के अंदर मरकजी हुकूमत को जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जहाज शुबे को तकरीबन 140 से ज़ायद दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल ने तमाम मामलात में हलफनामा दाखिल करने के लिए 6 हफ्तों का वक्त तलब किया था। ताहम दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और दूसरों ने उसकी मुखालिफत की है। आला अहदेदार ने इस पूरे मामले को वसीतर आइन बेंच के हवाले करने का तयक़ुन भी का इशारा दिया है, लेकिन अभी इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने आसाम और त्रिपुरा के मामलात को एक साथ जोड़ा जाएगा ताकि उससे अलहदा तौर पर निपटा जाएगा। बेंच का कहना था कि सीएए के मामलात से मुताल्लिक़ तमाम तरीक़ेकार और उमूर चैम्बर के अंदर उठाए जाएंगे। मुक़दमे की समाअत ख़त्म होने से पहले आला अदालत ने दीगर अदालतों को सीएए के बारे में किसी भी तरह की हुक्म जारी न करने की हिदायत दी है। अदालत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और दरख्वास्त गुजारों के वकीला के दरमियान भी नोक झोंक देखी गई। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि 144 दरख्वास्तों के मुजमिला उन्हें 60 की कॉपी मौसूल हुई है। कपिल सिब्बल का कहना था कि सीएए के अमल पर 3 माह तक के लिए पाबंदी लगाई जाए।
چیف جسٹس ایس اے بوبڑے نے مرکز سے استفسار کیا کہ آسام کے بارے میں آپ کب حلف نامہ داخل کریں گے۔ اس پر اٹارنی جنرل کے وینو گوپال نے بتایا کہ 2 ہفتوں میں ہم اس سلسلے میں اپنا جواب داخل کریں گے۔ سینئر وکیل وکاس سنگھ نے کہا کہ بنگلہ دیش سے آنے والے افراد آدھے ہندو اور آدھے مسلمان ہیں۔ آسام میں 40 لاکھ بنگلہ دیشی ہیں۔ اس قانون کے تحت آدھے افراد کو شہریت مل جائے گی اور اس سے پوری ڈیموگرافی تبدیل ہو جائے گی۔ ابھیشیک منو سنگھوی کا کہنا تھا کہ اتر پردیش میں 40,000 افراد کو شہریت دینے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو قانون واپس لینا ہوگا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے شہریت ترمیمی قانون اور NRC پر مباحثے کا وزیر داخلہ امت شاہ کو چیلنج کیا ہے۔ کریم نگر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ بلدی انتخابات شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوں گے۔ بیرسٹر اویسی نے امت شاہ کی طرف سے ممتا بنرجی اور راہل گاندھی کو مباحثے کے لیے چیلنج کو مذاکرہ خیز قرار دیا ہے اور سوال کیا کہ داڑھی والے سے مباحثہ کیوں نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہم حلوہ نہیں ہیں بلکہ لال مرچ ہیں۔ میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ CAA NPR NRC کے خلاف یہ ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ بی جے پی کے لوگوں کی فکر مت کریے آپ، ہم ہیں نا پورے بھائیوں کے لیے۔ آج میڈیا کے لوگ آ کے میرے کو بولے کہ صاحب وہ وزیر داخلہ ہوم منسٹر بولے کہ انہوں راہل گاندھی ممتا بنرجی اور کسی سے بحث کرنے تیار ہے۔ ارے میں بولا ہمارے سے کرو، ہم سے بحث کرو، ہم سے کرو۔ ان لوگوں سے کیا کرتے؟ ممتا بنرجی کی اسدالدین اویسی کے خلاف راہل گاندھی بھی ہم کو کیا بولتے صبح شام، دوسرے بھی بولتے ہیں ہم سے کرو نا، داڑھی والے سے کرو، ٹیار کے سامنے کی نہیں بولتا۔ بٹھاؤ ایک تین بڑے بڑے اینکروں کو بٹھا دو، اسدالدین اویسی کو بٹھا دو، سامنے وزیر داخلہ بات کریں گے، CAA پہ NPR سب پہ بات کریں گے، سب پہ کر لیں گے۔ اب یہ بی جے پی والے بولتے نام چینج کرتے۔ آپ کو معلوم بھارت کا جب بجٹ بنتا تو بجٹ بننے سے پہلے ایک بلڈنگ میں تمام فائنانس کا افسروں کو بٹھا دیتے، تم تیار کرے جب تک نکلنا نہیں۔ اس بجٹ کی تیاری کیسا ہوتی معلوم آپ کو؟ حلوہ بناتے۔ اب میں بی جے پی والوں سے پوچھ رہا ہوں پیارے، یہ حلوہ لفظ کہاں کا ہے؟ عربی لفظ ہے۔ حلوہ جو ہے عربی لفظ ہے، ہندی کا نہیں ہے، اردو کا بھی نہیں ہے۔ ہاں تم لوگ عرب ہو گیا، نکالو عربی ورڈ، حلوہ عربی ورڈ ہے نا۔ اور صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پھر اس بات کو دہرایا کہ NPR اور NRC ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ تمل ناڈو کے مدورائی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ آسام NRC میں جن بنگالی ہندوؤں کا نام نہیں آیا ہے، بی جے پی انہیں CAA کے ذریعے شہریت دینا چاہتی ہے۔ آسام میں مذہب کی بنیاد پر بی جے پی شہریت دینا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کا مدورائی پہنچنے پر فلک چکاف نعروں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ There is no difference between NPR and NRC. NPR and NRC are 2 sides of one coin. If you read Rule 3 and Rule 4, it will make you very clear that NPR and NRC are 2 sides of a single coin. Last point, to again prove what Mr. Amit Shah has said is completely wrong. In Assam, NRC was done by Supreme Court, under the Supreme Court. Out of that, 90 lakh people live in that 5 lakh 40,000 are Bengali Hindus, 5 lakh are Muslims. The BJP wants to give citizenship through CAA to only Hindus whose name have not come in NRC of Assam. What is that? So you are giving citizenship on the basis of religion in Assam. Let BJP deny this. I challenge them. اور آندھرا پردیش کے شہر نرسراؤپیٹا میں املا پورم میں تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی جانب سے NPR
का सर्वे करने की कोशिश की गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी मजलिस कायदीन ने उस नौजवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान सर्वे करने वाले शख्स ने नरसरावपेटा म्यूनसिपल कमिश्नर की इजाज़त के जरिए ही सर्वे के करने का इंकशाफ किया है, जिस पर मजलिस कायदीन ने म्यूनसिपल के दफ्तर पहुंचकर म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मुकामी मजलिस रुकन शेख मस्तान ने म्यूनसिपल कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिस पर साथी कारकुनों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान मुकामी अवाम ने म्यूनसिपल कमिश्नर के फैसले पर सख्त बरहमी जाहिर की और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की इजाज़त के बगैर इस तरह की कार्रवाई करने पर म्यूनसिपल कमिश्नर को फौरन बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उधर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से 3 रियासतों के क़याम को लेकर असेंबली में पेश करदा बिल के खिलाफ रियासतगीर सतह पर बंद मनाया गया है। उसी के पेश नज़र गुंटूर ज़िले में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है और वाईसीपी सरकार की जानिब से लिए गए फैसले के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने वाईसीपी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उसके वजह से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए 3 सदर मुकाम के क़याम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए 3 सदर मुकाम का क़याम अमल में लाने की ज़रूरत है। इस तरह के फैसले से रियासत की आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना होगा। उन्होंने फ़ौरन वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया है। गुंटूर ज़िला पनूर में आवाम की जानिब से रियासत में 3 सदर मुकाम को लेकर असेंबली में पेश करदा बिल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस रैली में तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए वाईसीपी सरकार के फैसले की सख्त मुखालिफत की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से रियासत में 3 सदर मुकामात के क़याम के फैसले को गलत करार दिया है और फैसले को फ़ौरन वापस लेने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया है। मशरक़ी गोदावरी ज़िला कोरियम मंडल के दौला देहात में एक दिलखराश वाक़या पेश आया है। एक दरिंदा सिफत आशिक़ ने लड़की की जानिब से शादी से इनकार पर माशूक़ा के घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे जिंदा जलकर खाकिस्तर हो गए, जबकि 4 अफराद को शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में एक मुक़दमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। गुंटूर ज़िला दाचीपल्ली में राहगीरों को धमकाकर उन्हें लूटने वाली गुजरात के 4 रुकनी टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गोमाला पारू चेक पोस्ट के पास तलाशी के दौरान 3 अफराद को मुश्तबह हालत में पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए पूछताछ करने पर उन्होंने नकली टोल गेट ID कार्ड बनाकर लॉरी ड्राइवर्स के पास से 3 ता 5,000 रुपये वसूल करने का इंकशाफ किया है, जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।